اپنا صدقہ خیرات ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہے، عیسائی مدد نہیں کرتے، یہودی مدد کرتے، وہابی شیعہ دیوبندی سنی سب مدد کرتے ہیں، لیکن فرمایا مدد کرنا کام اچھا ہے، کام اس وقت قابل قبول ہوگا جب مومن ہوگا، جب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں، دل میں دھیان رکھ لیجئے، جب وہ مومن ہوگا۔ اب اعمال اچھے ہیں، شرط مال کو قبول کرانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اگر مومن نہیں تو اس کے نام اعمال بھی قابل قبول نہیں۔ اب وہ مومن کب ہوگا؟ فرمایا جب دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی، حضور کا پیار ہوگا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، مومن کے لیے ضروری ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ وہ سیدھے رستے پر ہو، صراط الذین انعمت، انعام والے لوگوں کو مانتا ہو۔ انعام والے کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان چار گروہوں سے اس آدمی کا تعلق بھی ہو، ان سے محبت بھی ہو، ولیوں کا خادم ہو، صحابہ کو ماننے والا ہو، شہیدوں کا تابع دار ہو، آقا کا غلام ہو۔ فرمایا جب یہ چار چیزوں سے، چار گروہوں سے اس کی نسبت ہو جائے گی وہ مومن بن جائے گا، اس وقت وہ مومن بنے گا جب ان چار گروہوں سے اس کا تعلق ہوگا، اس کی نسبت ہوگی، پھر وہ مومن ہوگا۔ بات ذہن سے سنیے، جب وہ مومن ہو جائے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا تو خدا اللہ جو ہے دنیا کی زندگی سے ہزار ہاں درجے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ زندگی کنوں کو ملتی ہے؟ اللہ کے ولیوں کو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا پاک صاف، اگر آپ دنیا میں اپنی مرضی سے چل سکتے ہو، ارے وہ اللہ جن کو فرماتا ہے کہ میں ان کا جسم بن گیا ہوں، تو جب وہ اپنی زندگی دنیاوی زندگی کو کراس کر کے جب اپنے اصل مقصد کی طرف جائیں گے، اپنے مقام میں ہوں گے، تو وہ اس دنیا کی زندگی سے بہترین زندگی میں ہوں گے، وہ ہماری قبر میں جانے کے بعد بھی مدد کریں گے۔ تو مدد کون کرتا ہے؟ زندہ۔ مدد کون کرتا ہے؟ مردے نے کبھی مدد کی ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کبھی کسی مردے نے کسی کی مدد کی ہو؟ مردہ کبھی نہیں مدد کرتا۔ مدد جب بھی کی جاتی ہے زندہ کرتے ہیں، طاقت والے کرتے ہیں، ہمت قوت والے کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کو کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ جب اس کے پاس پیسے ہوں گے، جب وہ خود کھا سکے گا تو اس کے بعد بھی وہ آپ کو کھلائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس خدا کی رحمت کے خزانے موجود ہوتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، اپنے غلاموں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ پاکستان کا اخبار دیکھ سکتے ہیں، حکومت سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسا دربار نہیں جہاں سے حکومت کو پراوٹ نہ ہوتی ہے۔ کسی دربار پر چلے جائیں، کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں چلے جائیں، جہاں ہزارہا لوگ جو ہیں بھوکے پیاسے جو ہیں وہ جا کر سیر ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لباس ملتا ہے، ہر چیز ولیوں کے در سے ملتی ہے۔ فرید الدین کو 1000 سال گزر گئے ہیں 100 سال کے حساب سے، لیکن غلام اب بھی جا کے کھانا کھاتے ہیں، اب بھی جا کے لباس لیتے ہیں، اب بھی جا کے دعائیں قبول کراتے ہیں۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اب بھی جا کے سب کام ہوتے ہیں۔ کرتا خدا ہے لیکن کرتا سبب سے ہے، جب سبب سے ہوتا ہے تو وہ حلال کا ہوتا ہے، جو سبب کے بغیر ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، بات یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں میں ہر طاقت موجود ہے، دیتا خدا ہے، کرتا سبب سے ہے۔ ولی کے ہاتھ بن جاتا ہے، ولی کی زبان بن جاتا ہے، ولی کے کان بن جاتا ہے، ولی کی آنکھ بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ خدا فرمائے پیغام مصطفیٰ پہنچائے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے، حدیث نبوی ہے، ایک حدیث نبوی ہے، ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث نبوی وہ حدیث ہے کہ جو فرمان مصطفیٰ ہو، صحابہ اس کو آگے صحابہ بتاتے چلے جائیں، روایت کرے، وہ حدیث نبوی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے خدا فرمائے محبوب کی زبان سے الفاظ نکلے صحابہ تک پہنچ جائے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کیونکہ نہ ہی خدا جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی زبان مصطفیٰ سے جھوٹ نکل سکتا ہے۔ تو سامعین محترم،
محترم حدیث قدسی ہے، فرمایا ولی کے ہاتھ، ولی کے پاؤں، ولی کی زبان، ولی کی آنکھ، ولی کا جسم بن جاتا ہے۔ فرمایا جب ولی نگاہ ولی سے دیکھتا ہے تو چور کو کتب بنا دیتا ہے۔ کنجر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہاں داتا گنج اپنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، کیا دو صبر رحمت اللہ علیہ، آپ کا علم ہے، آپ کو آپ کی کرامتیں سنی ہوں گی، آپ بہت بڑے نقش بند کے بزرگ ہیں، بسلسلہ نقش بند کے، تو سمجھ محترم بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ جب بستام شہر میں تشریف لائے، اس وقت کفار کا بہت زور تھا، کفار کا بہت زور تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں یہ تبلیغی جماعت والوں نے ہمارا تک یہ دین پہنچایا ہے، بہت جھوٹ ہے۔ ان کے ذریعے دین نہیں، یہ تو ولیوں کے صدقے ہمارے تک قرآن پہنچا ہے، دین مصطفیٰ یہ ولیوں کی حفاظت سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو سامعین محترم بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے ولی پیارے محبوب کے غلام جب آپ بستام شہر میں تشریف لائے تو کفار کا بہت زہد تھا، آپ نے آ کے دین کی دعوت دی، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو سامعین محترم کافر شیطان نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو کیا ہو گیا کہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے، ان کو روکا جائے، ان کو گمراہ کیا جائے۔ تو سامعین محترم اس وقت کے کافروں نے ایک کنجری لائے، ایک کنجری انہوں نے لا کر وہ شہر کے دوسرے کنارے پر بٹھا دی، مکان بنا دیا۔ نوجوان نسل جو تھی وہ تمام کی تمام اس کی طرف غالب ہو گئی، لوگ پیسے دیتے، زنا کرتے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے جو مرید بھی تھے، غلام بھی تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ بھی اس طرف چلے گئے۔ کہاں جہاں تک آپ کی نظر جاتی تھی غلام ہوتے تھے۔ ایک وہ وقت آ گیا، میں بات مختصر کرتا ہوں، ایک وہ وقت آ گیا کہ صرف ایک غلام رہ گیا، کہاں ہزاروں کے حساب سے مجمع، کہاں ایک غلام۔ وہ غلام صبح اٹھ کے عرض کرتا ہے اے پیارے مرشد، اے پیارے آقا، آپ نگاہ ولایت کس وقت کرو گے؟ جب میں بھی چلا جاؤں گا، اب تو میں صرف ایک ہی رہ گیا ہوں، تمام لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، صبح اس کا بندوبست ہو جائے گا، اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے صبح اٹھے، آپ نے اپنا مسلح اٹھایا، لوٹا اٹھایا۔ یہ لوٹا بوریہ بستر نہیں، وہ ولی کو اور ہوتا ہے کہ ولی جب پانی پہ برسا دیتے ہیں تو وہ ترنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پہ اوپر ہزار لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو نہیں ڈوب سکتے، تو کیونکہ وہ ولیوں کا بچھایا ہوا مسلح ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مسلح اٹھایا، اپنا تسبیح لی اور اس کنجری کے مکان پر چلے گئے، کنجری کے مکان پر چلے گئے۔ آپ نے مکان کے بعد دروازے پر اپنا مسلح بچھایا، بچھانے کے بعد اللہ اللہ شروع کر دی۔ تو جو آدمی نوجوان نسل بھی آتی، جو لوگ بھی آتے، آپ کو دے کے واپس چلے جاتے۔ میرا اندازہ تو یہاں تک ہے کہ وہ کنجر اچھے تھے ان بدبختوں سے کہ وہ بزرگوں کا حیا کرتے تھے، ان سے تو اچھے تھے نا کہ وہ بزرگوں کا حیا کرتے تھے۔ وہ لوگ کنجر جو مسلمان جو تھے، وہ جو زنا کی طرف غالب ہو چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کا ولی کہاں کنجر کے دروازے پر بیٹھ گیا، جو آدمی بھی آتا آپ کو دے کے واپس چلا جاتا۔ بات مختصر، وہ کنجری اڑیک اڑیک کر اس نے اپنے نگرانی کو کہا کہ جاد کرا، آج کوئی گاہک بھی نہیں آیا، پہلے لائن لگی ہوتی تھی، آج ہمارے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جب پتہ کر جا کر۔ جب اس نکرانی نے اپنی دیوار کے اوپر سے دیکھا، کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر ایک اللہ کا ولی موجود ہے، دروازے پر ایک اللہ کا ولی موجود ہے۔ اس نے کہا بابا، واپس گئی، جا کے کہتی ہوں اے مالکاں، وہاں تیرے دروازے پر تو ایک اللہ کا ولی موجود ہے، بزرگ آدمی ہے۔ اس نے کہا جا اسے جا کر کہے، وہ بھول کر بیٹھ گیا ہوگا، اسے کہے اگر اللہ اللہ کرنی ہے کسی مندر میں چلا جائے، کسی مسجد میں چلا جائے، کسی جنگل میں چلا جائے، یہ تو کنجری کا مکان ہے۔ جب اس نکرانی نے اگر کہا بابا جی آپ نے دیکھا، فرمایا جی بیٹا، کہتی حضور یہ کنجری کا مکان ہے، آپ نے اللہ اللہ کرنی ہے، آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے، کسی مندر میں چلے جاؤ، کسی مسجد میں چلے جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، حضور یہ تو کنجری کا مکان ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی کنجری سے کام ہے۔ اس نے کہا لو سمجھا لو بابے،
اسے بھی کنجری سے کام ہے. اس نے کہا حضور یہ بھی آپ کا ہی چاہنے والا ہے. انہوں نے کہا اتنے پھر کڑی گل. آپ کو بلایا, اوپر لے گئے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے. آپ نے پوچھا ہاں مائی بیٹا بتا کیا بات ہے. اس نے کہا حضور میں رات کے 200 400 1000 2000 جو بھی اس نے بتایا, حضور میں رات کے اتنے پیسے لیتی ہوں. آپ نے جیب سے نکالے, فرمایا لے بیٹا اب شام سے لے کر صبح طلوع ہونے تک تو میری غلام ہے. میں جو کہوں گا تجھے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو اپنی من مرضی میں تجھے اپنے پیسے دے چکا ہوں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھایا, تسبیحات ملی, اللہ اللہ شروع کر دی. کنجری نے اپنا وہ پیسے لیے, جیب میں پائے, وہ اپنے ذہن مالک کے مطابق اپنے کمرے میں گئی. اس نے لباس تبدیل کیا, خوبصورت لباس پہنا, میک اپ کیا, اچھی قسم کی خوشبو لگائی. لگانے کے بعد وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی. غور سے سنی, ایمان تازہ ہوگا. کافی دیر تک وہ کنجری بیٹھی رہی. اب کنجری سوچتی ہے اگر میں اس بزرگ بوڑھے آدمی کو بلاتی ہوں تو میرے فن کی توہین ہے. مزہ اسی بات میں ہے کہ یہ بزرگ آدمی, یہ بابا مجھے بلائے, میں نہ اسے بلاؤں. اس کنجری کے دل میں سوال ہی پیدا ہو رہی ہے. اس کے ذہن نے جواب دیا, ہو سکتا ہے تیرا لباس اسے نہ پسند آیا ہو, تیری خوشبو سے نہ پسند آئی ہو, تیری شکل و صورت, تیرا میک اپ اسے نہ پسند آیا ہو. کنجری واپس گئی. کتاب میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کنجری نے 7 مرتبہ اپنا لباس تبدیل کیا, اپنا میک اپ تبدیل کیا, اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی سینٹ لگا کر آئی. خوشبو لگانے کے بعد جب 7ویں مرتبہ آ کر پاس بیٹھ کر اخیر مجبور ہو کر کہتی بابا حضور, بازو سے پکڑ کہتی حضور. آپ نے فرمایا جی بیٹا. کہتے حضور میرے کی طرف دیکھو. آپ فرمایا بیٹا جو آدمی ہمارے محبوب کو دیکھ لیتا ہے وہ تمہارے طرف نہیں دیکھ سکتا. جو فرمایا میرے محبوب کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے وہ تیرے برگیاں کی طرف نہیں دیکھتا. عرض کرتے حضور آپ کا محبوب کیسا ہے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام نے تو ایک جھلک دکھائی تھی اپنے عوام الناس کو, اپنے غلاموں کو, تو لوگوں کو 3 مہینوں تک بھوک نہیں لگی. تو میرے نبی کی جھلک کے بغیر ہی کروڑہا لوگ ہیں جو جانیں قربان کر رہی ہیں. کہنے لگا حضور ٹھیک ہے بات مختصر. ہم کہ یا حضور اب بتاؤ میں کیا کروں؟ فرمایا بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ تو اچھا لباس پہن کے آ, میں یہ نہیں کہتا کہ اعلیٰ میک اپ کر کے آ, میں یہ نہیں کہتا کہ اعلیٰ خوشبو لگا کے آ. فرمایا اور کچھ نہیں تو یہ درویش کی لوئی اوپر لے لے, سادہ لباس. حضور یہ کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرے غلام ہے, میں نے تجھے پیسے دیے ہیں. کہا ٹھیک ہے حضور. وہ گئی سادہ لباس پہن کر آئی. اپنے فرمایا وضو کر لی. اسے وضو کرایا. وضو کرانے کے بعد 7 مصلے پر کھڑی کر لی. تو سامعین محترم بابا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے میں کہتا جاؤں ویسے کرنا پڑے گا کیونکہ تو نے مجھ سے پیسے لیے ہیں. تو سامعین محترم بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا نیت لے 2 رکعت نماز نفل. اب کہاں کنجری, کہاں 2 رکعت نماز نفل, 2 رکعت نماز نفل نیت لیے. اب وہ کنجری ہے. اب جب 2 رکعت نماز نفل لیتے اس وقت کنجری تھی. جب رکوع میں گئی اس وقت کنجری تھی. جب رکوع سے کھڑی ہوئی اس وقت کنجری تھی. جب سجدے میں گئی تو کنجری تھی. جب سجدے میں پہنچی تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں اٹھائے جن کو خدا کہتا ہے اے پیارے اللہ میرے ولی یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے, یہ تیری زبان نہیں یہ میری زبان ہے. اب اس زبان سے الفاظ نکلے اے مولا اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کا ظاہر صاف کرنا میرا کام ہے, اب اس کا باطن صاف کرنا تیرا کام ہے. تو سامعین محترم جب وہ سجدے میں گئی تو کنجری تھی. جب سجدے سے سر اٹھایا تو ولی کی زمانے کے ولیاں بنے ہوئے تھے. یہی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو سامعین محترم ہمارے ولیوں نے تو کنجروں سے مسلمان کیے, ان کے پاس سے مسلمان ہی کنجر نہیں صحیح ہو رہے.
یہ اپنے آپ کو تبلیغ دین مسئلہ کیا مذہب ہے کیا دین ہے؟ دین وہی ہے جو اللہ کے ولیوں کا ہے، مسلک وہی ہے جو اللہ کے ولیوں کا ہے، مذہب وہی ہے، دین اسلام وہی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہر نماز اپنی نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت، اے مولا جن پہ تو نے انعام کیے۔ اس لیے ہم بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے اپنے مرشدین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا جہاں میرا ولی موجود ہوتا ہے وہاں میری رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، وہاں میری رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم ولیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ خدا کی رحمت کی کنی کوئی ہمارے اوپر بھی پڑ جائے، ہماری بگڑی بھی بن جائے، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کلو اناس بامامہم، فرمایا جس کے چاہنے والا ہوگا، جس سے محبت ہوگی، جس گروہ سے پیار ہوگا، جس سے تعلق ہوگا، فرمایا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ولیوں کے ماننے والے ہیں، قیامت کے دن جہاں فرید الدین ہوں گے آپ وہاں ہوں گے، جہاں دادا گنج بخش حجویری ہوں گے آپ وہاں ہوں گے، جہاں غوث پاک ہوں گے آپ وہاں ہوں گے۔ بات کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اسی لیے اللہ نے ولیوں کی شان سے ہی قرآن کی ابتدا کی ہے۔ تو سامعین محترم، بعض لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، اب قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ کتنی؟ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انشاءاللہ 100، آپ کو انشاءاللہ کسی سورت کا نام اللہ نظر نہیں آئے گا۔ جاؤ قرآن جا کر اٹھا کرتے ہیں، کسی کا نام بقرہ، یاسین، مزمل، رحمان، مدثر، طٰہٰ، کدھر نبی کا نام آ رہا ہے، کدھر ولی کی گائے کا نام آ رہا ہے، کہاں محبوب کے چہرے کا نام آ رہا ہے، کہیں نبی کی زلفوں کا نام آ رہا ہے، کہیں نبی تیل لگاتا ہے خدا قسمیں اٹھاتا ہے، کہاں نبی شہر میں آتا ہے خدا قسمیں اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے محبوب قسم ہے مجھے اس شہر کی جس شہر میں تو تشریف فرما ہے۔ آپ کتنے شہر بدل چکے ہو، تمہارا نام کبھی کسی نے نہیں لیا۔ نبی شہر میں آتا ہے خدا قسمیں اٹھاتا ہے۔ آپ قرآن میں آپ پڑھ لیجئے کسی ایک سورت کا نام اللہ نہیں، تمام سورتوں کے اوپر نام جو ہے وہ تمام غیر اللہ کے ہیں۔ اگر یہ غیر اللہ ہے تو پھر اللہ والے کون سے ہیں؟ اگر ولی اللہ غیر اللہ ہے تو پھر اللہ والے کون سے ہیں؟ یہ صرف ایک سیدھے سادے مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ان کے پاس ہے، جو ہر آدمی کو کہتے ہیں یہ ولی کا ذکر کہاں ہے، ولی کیا چیز ہے؟ ہر کام اور رب کرتا ہے، ہر کام طاقت خدا کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے طاقت میری ہے، میں نے ولیوں کو دی ہے، میں نے نبیوں کو دی ہے، میں نے صحابہ کو دی ہے۔ ہر آدمی یہی سوال پر ہر آدمی پریشان ہے، لیکن دوستو یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ تو اللہ والے ہیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ غیر اللہ تو وہ ہے جن کا ذکر اللہ قرآن میں کیا کہ یہ بت مناد ہے، جن کا نام کافر لے کر ذبح کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب اعلان کر دو اگر یہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو چیز حرام ہو جائے گی، چیز حرام ہو جائے گی۔ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آئے گا کب آئے گا؟ فرمایا جب ذبح کا وقت ہوگا۔ اگر ذبح کے وقت کسی کا نام لوگے تو چیز حرام ہو جائے گی۔ ذبح کے بعد میں آئے گی نسبت، جب تم نسبت سے کام لوگے یہ تمہاری بخشش کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کے ولیوں کا بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ باپ سوچیں گے یہ اللہ کے ولیوں کے بخشش کا کیا ذریعہ ہے؟ سوال ہے نا۔ آپ جن نیک آدمی برے آدمی کے لیے تو دعا کرے نا کہ اس کے اللہ گناہ معاف کر دے، تو نیک آدمی کے لیے کیوں دعا کرتے ہو؟ سنیے حدیث پاک میں موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی نیک آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہو تو اللہ ولی کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اگر کسی کا باپ ایس پی ڈی ایس پی وزیر اعظم ہوگا تو بیٹا فخر سے بولے گا، نہیں سمجھے؟ بیٹا فخر کرے گا۔ اگر آپ کا مرشد کے پاس اعلیٰ مقام ہوگا تو مرید فخر کریں گے۔
ہمارے مرشد کا یہ مقام ہے۔ تو فرمایا جب تم ولیوں کے لیے یہ نذرانہ پیش کرتے ہو تو اللہ اس صدقہ خراج تلاوت قرآن نوافل کے صدقہ سے ولیوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ فرما رہے تمہاری دعا کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کی دعا کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ان لوگوں کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ رب العزت نے اپنے انعام کیے ہیں۔ انعام والے 4 ہی گروہ ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات برائے۔ ایک آخری اعلان سن لیجئے۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں وہ ہمارے نبی اور ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی اور ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جن کے تلووں کے بوسے عرش بری نے لیے، جن کے تلووں کے بوسے عرش بری نے لیے، اس مکرم معظم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یا الہی از پائے خاک پائے حبیب ہم سب غلاموں کو مدینہ کی حاضری ہو نصیب، یا الہی از پائے خاک پائے رسول، یہ سلام عاجزانہ قبول۔ صلی اللہ علیہ یا